ہم یہی پڑھ رہے ہیں حور العین کے بارے میں، قرآن چیپٹر نمبر 56. ابھی جو آپ دکھا رہی تھی چیپٹر نمبر 56 کی آیت نمبر 37 دکھا رہی تھی، اس کو ابن جی کثیر جو ہے وہ حور العین 27 سے شروع کرتا ہے اور وہاں سے بتانا شروع کرتا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حوروں کے پاس کتنے وہ ہیں، اور حور بنائیں گے آپ، اور حوریں اور آپ کی اپنی بیویاں، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈسکرائب کیا ہوا. جی ہم نے ان کو بیویوں کو نئی پیدائش میں پیدا کیا. اس کے بعد وہ بالکل پھوس بڑھیا تھیں، ہم نے انہیں نو عمر کنواری کر کے ایک خاص پیدائش کیا. اللہ کس بارے میں بتا رہا ہے؟ جو آپ کی بیویاں اس دنیا میں ہیں جو بڈھی خوست ہو چکی ہیں، اللہ ان بڈھی خوستوں کو دوبارہ سے جوان کر دے گا جنت میں، تاکہ آپ ان کے ساتھ کر سکیں. وہ اپنے زفلات اور ملاحات، حسن و صورت اور جسامت سے، خوش خلقی اور حلاوت کی وجہ سے اپنے خاوندوں کی بڑی پیاریاں ہیں. کون؟ وہ بڑیاں، پھوسٹ بڑیاں. اپنے زفافت و ملاحت. ہاں وہی. بعض کہتے ہیں عروبن، کہتے ہیں ناز و کرشمہ والیاں، ناز و کرشمہ کرنے والی. کرشمہ کون کرتی ہے؟ کرشمہ کپور، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کرشمہ. کرشمہ کپور، چھنگا 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 چھنگا، رائٹ. جی کو حدیث بالکل. میں یہ ہے کہ وہ عورتیں جو دنیا میں بوڑھی تھیں اب جنت گئیں تو انہیں نو عمر وغیرہ کر دیا گیا، جوان چل کر دیا گیا. اب ان کو اللہ نے عروب بنا دیا، کہبہ بنا دیا، رنڈیاں بنا دیا. اور روایت میں یہ ہے کہ خواہ یہ عورتیں کواری تھیں یا شادی شدہ تھیں، اللہ ان کو ایسی کر دے گا. کیسی کر دے گا؟ ناز و کرشمہ کرنے والی. ایک بوڑھی عورت رسول کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتی ہے، یا رسول اللہ میری دعا کیجیے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. آپ نے فرمایا فلاں فلاں جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. وہ روتی ہوئی واپس لوٹی تو آپ نے فرمایا انہیں سمجھا دو، مطلب یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی بڑھیا نہیں ہوں گی، جوان پپو بچی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں نئی پیدائش میں پیدا کریں گے، پھر باکرا کر دیں گے. شمائل ترمذی وغیرہ میں، طبرانی میں ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ حور عین کی خبر مجھے دیجیے. آپ نے فرمایا گورے رنگ کی ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، سیاہ سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں، جیسے گدھ کا پڑ. اچھا یہاں گدھ پر ایک کا منٹ پڑ. رکے لالا جی، ویورز کو بتلا دیں کہ باکرا کس کو کہتے ہیں. باکرا وہ ہے جس کے ساتھ سیکس نہ کیا گیا ہو، جس کے پرائیویٹ پارٹ بالکل سیف ہوں، وہ کھلے نہ ہو، ابھی تک ٹچ نہ کیا ہو. ہوں میں نے کہا کہ بابت خبر کیجیے. آپ نے فرمایا دن کی صفائی اور جوت مثل اس کی موتی کے، یعنی کہ صبح کی طرح صاف ستھری اور موتی کی طرح چٹی گوری، جو کہ ابھی سیپ میں سے نکلا ہو، جسے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو. میں نے کہا خیرات حسان کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا خوش خلق خوبصورت. میں نے کہا کاہن سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی جھلی کی مانند ہے جو اندر والی ہوتی ہے، جس میں عروبن اترابا کے معنی دریافت کیے تو اس سے فرمایا دنیا کی مسلمان جنتی عورتیں جو بالکل بڑھیا پھوسٹ ہو گئی ہیں، اللہ انہیں نئے سرے سے پیدا کرے گا، کواریاں بنائے گا، خامدوں کی چہیتیاں بنائے گا، خامدوں سے عشق کرنے والیاں بنائے گا، ہم عمر بنائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ گیا ہے جو کہ میں عربی میں جا کے آپ کو دکھاؤں گا. ابن عباس فرماتے ہیں ان کو ایک گرم اونٹنی کی طرح بنائے گا کہ جب بھی اس کا خامند آئے وہ ہمیشہ ہیٹ پہ ہوں گی ٹھک کرنے کے لیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں جیسے استرا سے ابرا بہتر ہوتا ہے. میں نے کہا اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا نمازیں، روزے اور اللہ کی باتیں. اللہ نے ان کے چہرے نور سے، ان کے جسم ریشم سے سوار دیے، سفید ریشم، سبز ریشم، زرد ریشم، سنہرے ریشم، سنہرے زیور اور بخور دان موتی کی کنگیاں سونے کی یہ کہتی رہیں گی. اس کو چھوڑ دیں کیا کہتی رہیں گی؟ اصل مدے پہ آتے ہیں. یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گی نہیں، ناز اور نعمت والیاں ہیں، کبھی سفر میں نہیں جائیں گی. ہم اپنے خامدوں سے خوش رہنے والی عورتیں ہیں، کبھی روٹھیں گی نہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم، اور خوش نصیب ہیں ہم ان کے لیے میں. جنت کی عورتیں بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. دے آر ریکلائننگ آن دا سوفاز ہمیشہ، اور بیٹھی ہوئی ہیں انتظار کر رہی ہیں کب اس کا مرد ہے اس سے ٹھکا ٹھکی کرے. اس دنیا میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی، جنت میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی. اس دنیا میں بھی عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے، جنت میں بھی کوئی عورت کی اوقات نہیں ہے. حقوق سیکر جی کیا فرماتی ہیں؟
بالکل سر جی، بے شک یہی چیز ہے. نہ تو عورتوں کو اس دنیا میں اسلام نے کوئی حقوق دیا ہے، اور نہ ہی جس چیز سے انہیں آج تک خوف زدہ رکھا گیا ہے کہ جہنم ہے، جنت ہے، وہاں بھی ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وہ ان کو وہاں پر بھی ان کا جو شوہر ہے اس کی ہاتھ میں کاپی پین لے کر کے وہی بیٹھنا ہے، اور اس کے لیے بتانا ہے کہ آج نمبر 1 اینڈ نمبر 2 اینڈ نمبر 3 اینڈ نمبر 4 اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ سو تھینک آن. یو سو ویری مچ. تو عورتوں اچھا کے لیے لالا کچھ جی، نہیں ہے. میں نے پوچھا جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ ہاں نہیں، میں اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کر کے پوچھ رہا تھا. اوپر جیسے کہ آپ نے کہا کہ نبی نے کہا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ جنت نہیں جائے گی، جنت جائے گی تو وہ جوان ہو کر کے باکرا ہو کر کے جائے گی، یعنی بالکل سل پیک رہے گی. تو جی پھر نہ کوئی بڑھیا جائے گی نہ کوئی بوڑھا جائے گا جنت میں. تو پھر ابوبکر جنت میں بوڑھوں کا سردار کیسے؟ ارے سر یہ دوسری سٹریم تھی سر. وہ سر اس طرح کی دوسری چیزیں دوسری سٹریم میں دیکھیں گے نا سر. یہاں پہ دیکھنے سے اوکے ٹاپک چینج ہو جائے گا نا. اوکے، جی وہ جی آپ بالکل. کا سوال برحق ہے لیکن سر پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو میں معذرت فرماتا ہوں آپ سے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض عورتوں کے 2 3 اور 4 خاوند ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے کہ 2 3 4 اکٹھے ہوتے ہیں. وہ باری باری کرتی ہیں. ایک مر گیا، دوسرا ہو گیا، ایک سے طلاق ہو گئی، تیسرا ہو گیا. اس کے بعد اسے موت آتی ہے. مرنے کے بعد اگر جنت گئیں، ان کے سب خاوند بھی گئے، تو یہ کسے ملے گی؟ کتنا امپورٹنٹ سوال ہے. اب جواب سنیں. تفسیر ابن کثیر یہاں پہ جواب گول مول کر رہا ہے لیکن اس کے ملٹیپل جواب ہے، میں اس کو دوں گا. آپ نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا جس کے ساتھ چاہے رہے، چنانچہ یہ ان میں سے پسند کر لے گی جو اس کا بہترین برتاؤ کرتا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابن کثیر نے ایک کوٹ کیا ہے جبکہ ملٹیپل اور چیزیں بھی ہیں آنسرز. ہم وہ سارے دیکھیں گے اس کے بارے میں. اگر ہم آج کی سٹریم میں نہ دیکھ سکے تو ہم ایک اور سٹریم میں دیکھیں گے. کیوں؟ اس کے پاس جائے گی جو اوپر والی جنت میں ہے. اس کے پاس جائے گی بھائی. اب جو بندہ اوپر والی جنت میں گیا تو وہ اس کے پاس جائے گی کہ نیچے والی جنت والے کے ساتھ رہے گی؟ اوپر والی جنت زیادہ امیر جنت ہے، امیر جنت میں جائے گی، غریب جنت میں رہے گی. دیر آر سو مینی کوسچنز ان دس. تو ہم آج کی سٹریم میں اس کو کور نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ٹاپک ہے ان اٹ سیلف. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا پروردگار یہ مجھ سے بہت اچھی بادوش باش رکھتا تھا، اسی کے نکاح میں مجھے دے دے. یہ صرف اور صرف ابن کثیر کا اپنا سلیکٹیو آرگیومنٹ ہے، یا شاید اردو میں صرف یہ، عربی میں اور بھی کچھ ہو. اچھا اچھا وغیرہ. رسول اللہ تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کریں گے، جس پہ اللہ فرمائے گا میں نے آپ کی شفاعت قبول کی، آپ انہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دے دی. آپ نے فرماتے ہیں میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، اللہ کی قسم تم جس قدر اپنے گھر اپنی بیویوں سے واقف ہو اس سے زیادہ اہل جنت اپنے گھروں اور بیویوں سے واقف ہوں گے. سمجھ آئی؟ اس دنیا میں جتنا آپ اپنی بیویوں کو ٹپا ٹپ کرتے ہیں اس سے زیادہ جنت میں کریں گے. بس ایک ایک جنتی کی 72 بیویاں ہوں گی جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور 2 بیویاں عورتوں میں سے ہوں گی کہ انہیں بوجہ اپنی عبادت کے ان سب عورتوں پہ فضیلت حاصل ہوگی. جنتی ان میں سے ایک کے پاس جائے گا اور یہ اس بالائے خانہ میں ہوگی جو یاقوت کا بنا ہوگا، اس کا پلنگ پر ہوگا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوگا اور جراؤ جراؤ ہوا ہوگا. 70 جوڑے پہنے ہوں گے جو سب باریک اور سبز چمکیلے خاص ریشم کے ہوں گے. یہ بیوی اس قدر نازک کے نورانی ہوگی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے دیکھے گا تو صاف نظر آ جائے گا اس کا اپنا ہاتھ، کہ کپڑے گوشت ہڈی کوئی چیز نہ روکی ہوگی. اس قدر اس کا جسم صاف اور آئینہ نما ہوگا. جس طرح مروارید میں سوراخ کر کے ڈور ڈال دیں تو ڈورا باہر سے نظر آ جاتا ہے، اسی طرح اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا. ایسا بھائی ہی نورانی بدن اس جنتی یہ کا تو بھی ہوگا. ماشاءاللہ. یہ تو ٹرانسپیرنٹ ہوگی لالا جی. ایکس رے، ایکس رے، ایکس رے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پتہ نہیں ہاں سالا ہاں اب ہاں تو مجھے ملنے والی ہے نہیں، ہم لوگ تو محروم رہ گئے. یار جتنے مومن سن رہے ہیں یار، فخر کرو، غرور کرو، گھمنڈ کرو کہ تمہیں ایسی بیویاں ملیں گی 72، لیکن پھر پتہ نہیں چلے گا کیا نہیں. سوری جی آگے. سر تھوڑا سا ہم دکھا دیں کہ جنت کی یہ حوریں کیسی نظر آئیں گی. تھوڑا سا دیکھ لیں.
یہ دیکھیے سرکار, اسٹریم دکھائیے سر, اسکرین دکھائیے. حضرت حقوق سکر یہ ایسی ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہائے واہ, واللہ حبیبی, جنت کی حوریں ایسی دکھیں گی سر. ماشاء ارے اللہ, باپ ماشاء رے, اللہ سر. یہ پوزیشن بہت ٹف اور ہے, بھائی یہ پوزیشن اس بہت میں ٹف ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ 70 جوڑی کپڑوں کے اندر سے ایسا دکھے گی بھائی. جی 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 جی, ہاں, بنا کپڑوں کے تو لگے گا کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہ سر جیلی فش کی طرح. یہ پوزیشن بھی دیکھ لیں سر. سر ارے یہ ابن کثیر باپ, فرما رہے ہیں, یہ میں نہیں فرما رہا, پلیز میرے سر پہ نہ لگائیے گا, میں نے صرف گوگل سرچ کیا ہے, تو پلیز اس کو میرے ساتھ ایسوسیٹ مت کیجیے گا کسی بھی طریقے سے. جو ابن کثیر فرما رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ اس کو بتا رہے ہیں, اور یہ قرآنی آیات کی تھرو بتا رہے ہیں, وہ نبی پاک کی احادیث سے مبارکہ کے تھرو بتا رہے ہیں. پلیز میرے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں لگانی ہے آپ نے, یہ آپ نے نبی سے پوچھیے, ہم سے نہیں پوچھیے. کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو سینے سے نظر آئے گا آپ کا اپنا ہاتھ. کوئی شک؟ نہ لا نہیں شک. شک لہو. اس کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا, اور یہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے, پھر بھی نظر آ رہی ہوگی ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. 70 جوڑے کی بنا رہا اللہ, ایک ہی بنا دے. اگر ننگا دکھانا ہی ہے تو ایک ہی بنا کے دکھا دے بھائی, 70 کی بنا رہے لا. بھائی جیلی فش ہے, جیلی فش, جیلی فش. یہ دیکھتے ہیں. اچھا, یہ دنیا کی عورتوں کی, مسلمان عورتوں, مسلمان بہنوں, مسلمان ماؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جن کو اللہ ایسا بنائے گا. یہ کوئی ہندو کافرہ عورتوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ اللہ مسلمان بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کی بات کر رہے اللہ. بالکل. اوکے. اور یہ مرد اس کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہوگا, نہ تھکے گا, نہ اس کا دل بڑھے گا. یہ جو عیش و عشرت ٹرانسلیشن ہے نا, یہ ٹپا ٹپ کی شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشن ہے. یہ بالکل بندہ اس کے عیش و عشرت. ساتھ ٹپا ٹپ کر رہا ہوگا اور تھکے گا نہیں. آپ خود ہی سوچ لیں, تھکے گا کیوں لکھا ہوا ہے, کہ ٹپا ٹپ کر کے نہیں تھکے گا, اس کا دل بھی نہیں بڑھے گا ٹپا ٹپ کرنے سے. ڈنگی 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 ڈنگی, دل بھی نہیں بھرے گا, تھکے گا بھی نہیں. وہ جی. جو کبھی کبھی مشین چل جاتی ہے نا, مشین چلتی رہتی ہے, وہ گنے کی, اس میں سے گنا ادھر سے نکلتا رہتا ہے اور نیچے سے اس کا رس نکلتا رہتا ہے, تو اور بس وہی معاملہ ہوگا. جب بھی نزدیکی کرے گا تو قواری پائے گا, نہ اس کا وضو سست ہوگا, نہ اسے گرا گزرے, مگر خاص پانی وہاں نہ ہوگا جس سے گھن آئے. لو کر لو بات, لو کر لو بات. بالکل زمزم کی طرح ہوگا نا. کبھی جو ہے نا, تم جب بھی کرنا چاہو گے, تمہارا عضو تناسل کبھی تھکے گا نہیں, سست نہیں ہوگا, ہر وقت ریڈی ٹو ڈو ڈنگی ڈنگی. بالکل مسجد کی گنبد کی طرح رہے گا اینی ٹائم کھڑا. نہیں, مسجد کا گنبد نہیں ہوتا, مسجد کا مینار ہوتا ہے بھائی. گنبد, وہی گنبد کے اوپر بات کریں گے جب ہم بات کریں گے ولتو پورس بریسٹ کی, قرآن کی آیت کے اوپر, وہاں پہ بات کریں گے مسجد کی گنبد کی. یہاں پہ مسجد کے مینار کی بات ہو رہی ہے, مسجد کا مینار, برج خلیفہ, برج خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے, اور یہ یوں ہی مشغول ہوگا. کون کس چیز میں مشغول ہوگا؟ اس چیز میں کہ عضو سست نہیں ہوگا, عضو تناسل یعنی کہ اس کا مینار. خاص پانی وانی ہوگا جسے گھن آئے. وہ جو پانی نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا, گھن نہیں آئے گی, زمزم نکلے گا. یہ یوں ہی مشغول ہوگا, کان میں نہ آئے گی. یہ تو ہم خوب معلوم ہے کہ نہ آپ کا دل ان سے بھرے گا, نہ آپ سے, مگر آپ کی دوسری بیویاں بھی ہیں یہاں پہ. تیرا نہیں بھر رہا دل, دوسری کے ساتھ کر لے یار. اب یہ یہاں سے باہر آئے کہ گا. کتنا اس کو کرے گا. ہاں, ایک کے ساتھ جب بھی مطلب کہ ان پٹ آؤٹ پٹ جب بالکل الگ ہوگا نا, جب ان پٹ ہوگا تو پھر اس کو جیسے نکالیں گا آؤٹ پٹ پھر بند, پھر ان پٹ آؤٹ پٹ, تو خدا کہے گا ارے یار اور بھی ہیں, تم ان پٹ ہمیشہ آؤٹ کواری, پٹ ہمیشہ کرتے رہو گے کواری, یار, دوسرا چارجنگ بھی تو ہے. دوسری لے لو. تو پھر یہ وہاں سے باہر آئے گا اور ایک ایک کے پاس جائے گا. جس کے پاس جائے گا اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکل کے جائے گا, رب کی قسم تجھ سے بہتر جنت میں کوئی چیز نہیں. اللہ پیچھے رہے گا. It is possible, it is possible. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, سچ ہے. یہ سچ ہے. اسے اچھا دیکھ پھر کر اللہ کہے گا کہ یار میں نے دیا. بولیں 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 بولیں.
نہیں پھر اللہ کہے گا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دیدار سب سے عزیز ہوگا، اور یہ تو اس کو دیکھ کر کے حور کو دوسری حور کو دیکھ کر کہتا ہے اس سے بڑھ کر تو میں نے کچھ نہیں دیکھا. پھر اللہ چھوٹا سا منہ لٹکا کے بیٹھا رہے گا، دیکھو سالا میں نہیں دیا، میری تو تعریف ہی نہیں کوئی کر رہا ہے. یہ تو دیکھو ہاں 2.5 انچ کے چکر میں پڑا ہے یہ لکیر کا فقیر سالا. ڈھنگ چکٹ ڈھنگ. تو یہ کہتا ہے کہ پھر وہ وہاں سے نکلے گا، ایک ایک کے پاس جائے گا، باری باری ٹپا ٹپ بے ساختہ ہر دفعہ نکلے گا. رب کعبہ کی قسم تجھ سے بہتر جنت میں کوئی چیز نہیں، نہ میری محبت کسی سے تجھ سے زیادہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کیا جنت سے تجھ سے زیادہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا جنت میں جنتی لوگ جمع بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خوب اچھی طرح بہترین طریق پر جب الگ ہوگا وہ اسی وقت پھر پاک و صاف اچھوتی باکرا بن جائے گی. تو اس سے ٹپا ٹپ کرے گا، گھنٹوں مہینوں ٹپا ٹپ کرے گا، جیسے ہی ٹپا ٹپ کر کے باہر نکلے گا وہ پھر اچھوتی باکرا بن جائے گی جس کو کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا. اللہ میاں نے ہاسپٹل لگایا ہوا ٹپا ٹپ ورجن، ادھر سے کرو اللہ میاں کے پاس بھیجو، اللہ میاں ورجن بنا کے ریورس سیل پیک بند، دوبارہ سے نت کھولو اور پھر دو اور پھر اللہ میاں اس کی بند. لالا جی اللہ میاں یا کوئی فرشتہ بیٹھا رہے گا سوئی دھاگا لے کر کے، جیسے ہی نکالا کھٹ 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 کر سل کے دوبارہ پھر تیار، لو پیک. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ان کو نت کھلنے کی درد بھی نہیں ہوگی. میں نہیں کہتا اللہ کہتا ہے، لیکن پھر مجھے نہیں پتا یہ اللہ میاں کہہ رہا ہے جی. لیکن مزہ اس میں نہیں ہے. اللہ سر یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے، یہ اللہ میاں کی ٹینشن ہے. آپ اس میں ٹینشن نہیں دیں، ٹھیک ہے جی، ٹینشن نہیں لینی اس اچھا بات. لالا جی کچھ لوگ ویورز کہہ رہے ہیں کہ یار بہت گندی بات تم لوگ کر رہے ہو، لیکن ہم لوگ اپنی نہیں کر رہے ہیں یار. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، جو کتاب میں لکھا بس وہ بتا دے رہے ہیں ہم. ویورز یہ تفسیر ابن کثیر ہے سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 37 تک کی 10 آیتوں کی تفسیر ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے اس میں. کوئی یہ وہ چیز ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت کو پتا ہے. سو مجھے یہ نہ بتائیں گندی ہے، ان کے مطابق یہ اچھی بات ہے. آپ کو گندی لگ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کافر ہو، آپ لوگوں کو پتا نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے کاما سوترا کھولا ہوا ہے. یہ کاما سوترا نہیں کھولا ہوا ہم نے، یہ اللہ کی اسپرچل کتاب کھولی ہوئی ہے ہم نے. تو سمجھیں اس بات کو. میں نے کہا تھا میں ادھر وہ دکھاؤں گا جو پہلے نہیں دکھایا اپنے چینل پہ بھی. میں اس چینل پہ وہ کھولوں گا جو پہلے اپنے چینل پہ نہیں کھولا ہوا، تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے اور آپ اس چینل پہ لوگوں کی آمد و رفت بڑھائیں. ابھی تک صرف 450 لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ صرف 450 لوگ دیکھ رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مومن کو جنت میں اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی، کیونکہ بھائی وہ اتنی عورتوں سے کیسے کہے گا، تو اس کو قوت عطا کی جائے گی. حضرت انس نے پوچھا رسول اللہ کیا اتنی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا 100 آدمیوں کے برابر اسے قوت ملے گی. ایک بندے کے پاس 100 مردوں کی طاقت ہوگی ٹپا ٹپ کرنے کی. تبرانی کی حدیث میں ہے ایک 100 کواریوں کے پاس ایک دن میں ہو آئے گا اور اس کا ٹھلا نرم نہیں ہوگا. ایک ہی دن میں 100 کواریوں کے ساتھ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ کرے گا. یہ محمد بتا رہے ہیں. پھر بھی تازیہ کی مینار کھڑی کی کھڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ عبداللہ مقدسی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث شرط صحیح ہے، واللہ عالم. مجھے کہا یہ صحیح حدیث ہے، اس کو غلط نہ کوئی کہے. ابن عباس عروبہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ اپنے خامدوں کی محبوبہ ہوں گی، یہ اپنے خامدوں کی عاشق ہوں گی اور خامد ان کے عاشق. اکرما سے مروی ہے، اس کا معنی ناز و کرشمے والی ہے. سند سے مروی ہے کہ معنی نزاکت والی ہے. تمیم بن حلم کہتے ہیں عربا اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھے. زید بن اسلم فرماتے ہیں مروا ہے کہ مراد خوش کلام ہے، اپنی باتوں سے اپنے خاوندوں کا دل مو لیتی ہیں جب کچھ بولے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھول جھڑتے ہیں اور نور برستا ہے. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ انہیں عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بول چال عربی زبان میں ہوگی. اطراب کے معنی یہ ہے کہ ہم عمر عینی 33 برس کی اور معنی کے خاوند کی، اور ان کی طبیعت اور خلق بالکل یکساں ہے. جس سے وہ خوش ہے یہ، جس سے وہ خوش یہ خوش، جو اسے ناپسند اسے بھی ناپسند.
یہ معنی بھی ان کے بیان کیے ہیں کہ آپس میں وغیرہ وغیرہ حسد رشک نہیں ہوگا, کسی کو حسد رشک نہیں ہوگا, جس میں خاوند خوش اس میں یہ خوش رہیں گی, ارے تو دوسری کے پاس کیوں جا رہا ہے, تو میرے پاس زیادہ رہے, تو اس کے پاس نہ جا, تو فلانا نہ کرے, ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. اللہ میاں حسد کا کوڈ ہی نکال دیں گے بیچ میں سے. یہ سب آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی تاکہ بے تکلف ایک دوسرے سے ملے جلے اور کھیلنے کو دیں. Oh my goodness. I'm not going to translate that. یہ میں نہیں کر رہا ٹرانسلیٹ. لالا جی یہ کھیلے لکھا ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں, میں نہیں کر رہا ٹرانسلیٹ. چلے نہیں کر رہا بھائی, کھیلے ہی لکھا ہے, ٹھیک ہے بھائی نہیں ٹرانسلیٹ کر رہا میں اس کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ترمذی کی حدیث میں ایک جنتی حوریں ایک روح افزا باغ میں جمع ہو کر نہایت پیار سے گلے سے گانا گائیں گی. باقی لوگ کیا کسی اور جگہ سے گانا گاتے ہیں؟ یہ گلے سے کچھ لوگ گانا نہیں گائیں گی. گاتے ہیں لالا جی, لیکن سمجھ نہیں آتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے, آواز تو ضرور آتی ہے. لیکن یہ گلے سے گانا گائیں گی. ایسی سریلی اور رسیلی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی. ان کا گانا وہی ہوگا جو اوپر بیان ہوا ہے. چپ کر بے, ان کا گانا یہ ہوگا, آواز نہ نکال بدتمیز. ان کا گانا کیا ہوگا؟ ان کا گانا یہ ہوگا جو پہلے بیان کیا گیا. ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں, کبھی مریں گی نہیں, ہم ناز و نعمت والیاں ہیں, کبھی سفر میں نہیں جائیں گی, ہم اپنے خاوندوں سے خوش رہنے والیاں ہیں کہ کبھی روٹھیں گی نہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں, اور خوش نصیب ہیں ہم ان کے لیے. ہمیشہ یہ گانا گائیں گی بار 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 بار. واپس آتے ہیں. اور یہ بھی ہوگا کہ نقن و خیرات حسان, ہم پاک و صاف خوش و وضع خوبصورت عورتیں ہیں جو بزرگ اور ذی عزت شوہروں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں. اور روایت میں خیرات کا بدلے جوار کا لفظ آیا. پھر فرمایا یہ اصحاب یمن کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور انہی کے لیے محفوظ اور موزون رکھی گئی ہیں. لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ متعلق ہے فلانا ان واقعہ, یعنی ہم انہیں ان کے لیے بنایا ہے. حضرت ابو سلیمان دارالقطنی علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں ایک رات تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگنا شروع کی. چونکہ سخت سردی تھی, بڑے زور کا پالا پڑ رہا تھا, ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے تھے, ٹھنڈ لگتی تھی, اس لیے میں نے ایک ہاتھ سے دعا مانگی. اسی حالت میں دعا مانگتے مانگتے مجھے نیند آ گئی. خواب میں نے ایک حور کو دیکھا, اس جیسی خوبصورت نورانی شکل کبھی میری نگاہ سے نہیں گزری. میں نے اس سے کہا اے ابو سلمان, ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگنے لگے, اور یہ خیال نہیں آیا کہ 500 سال سے اللہ مجھے تمہارے لیے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کر رہا ہے. 500 سال سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لام متلم اترابا کے ہوں, یعنی ان کی ہم عمر ہوں, جیسے کہ بخاری مسلم میں فرماتے ہیں پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات جیسے روشن ہوں گے. اس کے بعد والی جماعت بہت چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے. یہ پاخانے پیشاب تھوک رینت سے پاک ہوں گی, نہ ان کو ٹٹی آئے گی, نہ ان کو پپو آئے گا, نہ ان کو یورن آئے گا, نہ ان کو تھوک آئے گی, نہ ان کے ناک سے بلغم نکلے گا. ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور ان کے پسینے مشک کی خوشبو والے ہوں گے. یعنی کہ جب ٹپ ٹپ کرو گے تو پسینہ آئے گا لیکن اس میں خوشبو آئے گی جیسے پرفیوم کی خوشبو ہے. لہذا ٹپ ٹپ کرو, پسینہ لو, کھانا پینا ہضم. ان کی انگیٹھیاں لوگوں کی ہوں گی, ان کی بیویاں حور العین ہوں گی, ان سب کے اخلاق مثل ایک ہی شخص کے ہوں گے. یہ سب اپنے باپ یعنی کہ میں حضرت آدم کی شکل پر 60 ہاتھ کے لمبے قد کے ہوں گے, سب میری شکل پہ ہوں گے. تبرانی میں لالا جی یہاں پر ایک سوال تھا جی کہ یہ جو پھر سوراخ ہوگا, سوراخ تو صرف ایک ہی ہوگا کیونکہ پچھلا سوراخ کسی کام کا نہیں ہے, پیخانہ کریں گے نہیں وہ. لیکن سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلا سوراخ ضرور ہو, لیکن چونکہ پخانا نہیں کریں گے لہذا وہاں پہ قید نہیں ہے, جس مرضی سوراخ سے کرو, گن تو ہے نہیں. مطلب پیچھے بھی آ جا سکتے ہیں, تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو پیچھے بھی کھیتی ہے جا جہاں سکتے مرضی ہیں جاؤ. وہ اب کھیتی جنت میں تو فائدہ نہیں, جنت میں بچہ تو پیدا نہیں ہونا, لہذا کھیتی کی جو دوسری ٹرانسلیشن یہ لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ہوگی نہیں, لہذا جہاں سے مرضی کرو. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. عبرانی میں اہل جنت کے بے بال اور بے ریش گورے رنگ والے خوبصورت خلق اور خوبصورت سرمیلی آنکھوں والے 33 برس کی عمر کے ساتھ ہاتھ لامبے اور ہاتھ چوڑے چکلے مضبوط بدن والے ہوں گے. اس کا کچھ حصہ ترمذی میں مروی ہے اور حدیث میں گو کہ اس عمر میں انتقال ہوا, خواہ جنت کے وقت 33-35 عمر کے ہوں گے, اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح جہنمی بھی
जन्म भी देंगे। कद 7-8 फरिश्तों के हाथ के एतबार से होंगे। कद आदम, हजरत यूसुफ, उमर, ईसा यानी 33 साल, जुबान मोहम्मद अरबी वाली होंगे। बेबाल नहीं, मोहम्मद अरबी वाले जुबान क्यों रखेंगे, इतनी गंदी जुबान वाला शख्स, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बेबाल और सुरमगी आंखें, और रवायत में दखूल जन्नत के साथ इन्हें एक जन्नती दरख्त के पास लाया जाएगा, वहां इन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि पहले नंगे होंगे। मैंने बताया था ना, अल्लाह मियां सबसे पहले सबको नंगा खड़ा करेगा, नेकेड, बेयरफुट एंड बिना खतरे के। उसके बाद जब जन्नत में लाएगा तो फिर अल्लाह दरख्त के पास खड़ा करके उन्हें कपड़े पहनाएगा। इनके कपड़े ना गलेंगे, ना सड़ेंगे, ना पुराने होंगे, ना मैले होंगे, और इनकी जवानी भी ना ढलेगी, ना फना होगी। हमेशा वो कपड़े पहने रखेंगे जो अल्लाह उन्हें पहनाएगा, दरख्त के पास लाकर नंगों को, नंगी औरतों को, नंगे मर्दों को, सबको वहां पे लाके इकट्ठे कपड़े पहनाएगा, उसके साथ रहेंगे। असहाब यमीन की अक्सर पिछलों में से भी बहुत से इब्ने हातिम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मेरे सामने अपने ताबेदार उम्मतियों के साथ पेश होंगे। बाज नबी गुजरते थे और बाज नबी के साथ एक जमात होती थी, और बाज नबी के साथ सिर्फ 3 आदमी होते थे, बाज के साथ एक भी था। रावी हज़रत फलान ने इतना बयान किया, ये आयत पढ़ी, क्या तुम में से एक भी रश तो समझ वाला नहीं? यहाँ तक कि हज़रत मूसा बिन इमरान गुजरे, जो बनी इसराइल की एक बहुत बड़ी जमात के साथ थे। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये तुम्हारे भाई मूसा बिन इमरान है, इनके साथ इनकी ताबेदारी करने वाली उम्मत है। मैंने पूछा इलाही फिर मेरी उम्मत कहाँ है? फरमाया अपनी दाहिनी जानब, नीचे की तरफ देखो। मैंने देखा तो बहुत बड़ी जमात नजर आई, लोगों के बकसरत चेहरे दमक रहे थे। फिर मुझसे कहा, पूछा अब खुश हो? मैंने कहा या इलाही मैं खुश हूँ। मुझसे फरमाया अपनी बाईं जानिब किनारों में देखो। मैंने देखा वहां बेशुमार लोग थे। फिर मुझसे पूछा ये तो राजी हो गए? मैंने कहा हाँ मेरे रब राजी हूँ। अल्लाह ने फरमाया सुनो, इनके साथ 70,000 और लोग हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के। ये सुन के हजरत काशा खड़े हो गए। ये किबला बनु असद से के लड़के थे, बदर की लड़ाई में मौजूद थे। अर्ज किया रसूल अल्लाह दुआ कीजिए मुझे भी इन्हीं में शामिल कर दे जिनका कोई हिसाब ना हो। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपने फरमाया काशा तुझ पर सबकत लेकर गया। फिर आपने फरमाया तुम मेरे माँ बाप फिदा हो, अगर तुमसे हो सके तो इन 70,000 में से बनो जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, वरना कम से कम दाईं जानिब वालों में से हो जाओ। ये भी ना हो सके तो किनारे वालों में बन जाओ ताकि जन्नत में टक करो। मैंने अक्सर लोगों से पूछा इसी हाल में लटक जाएंगे? फिर फरमाया मुझे उम्मीद है तमाम अहले जन्नत की इताअत सिर्फ तुम्हारी ही होगी। बस हमने तकबीर कही। फिर फरमाया तकबीर कही, फरमाया तुम तमाम जन्नत की तिहाई वाले हो गए। फिर हमने तकबीर कही, फरमाया सुनो आधो अहले जन्नत के हो गए। हमने फिर तकबीर कही। इस बार ने इसी आयत का मुलाहिजा किया। अब हम आपस में मुज़ाकरा शुरू हो गए, 70,000 कौन है? फिर हमने कहा ये वो लोग हैं जो इस्लाम में पैदा हुए, शिर्क किया ही नहीं। हजूर ने फरमाया बल्कि ये वो लोग हैं जो दाग नहीं लगवाते, झाड़ फूंक नहीं करवाते, फाल नहीं करवाते, अपने रब पे भरोसा करते हैं। और यही बहुत सी सनदों से, सहाबा की रवाओं से सेहत के साथ मरवी है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ऑफ द हदीस तफसीर। भाई लोगों, इस सारे को पढ़ के सुन के क्या लग रहा है? ये जो हमारी मुसलमान औरतें हैं, इनके क्या हकूक नजर आए हैं आपको जन्नत के अंदर? ये किस काम के लिए जन्नत जाएंगी? टपाटप करवाने के लिए, और जन्नत में अपनी ही जैसी इन्हीं हूरों के साथ गप्पे लगाने और बागात में खेलने। और सॉरी एडम सर, मुझे तो सिर्फ सदमा लगा और कुछ नहीं लगा। कोई मोमिन है तवाइफ खाना तो होगा लाला जी, रंडी खाना मैं तो कहता हूँ सर, मैं तो कहता हूँ वही। रंडी खाना। बिल्कुल। अच्छा ये अरबी वाला दिखला दो लाला जी, जरा नीचे करें जरा सा। ये वो उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी तो है, नीचे गाना है ना ये। हाँ, नहनुल खालिदात फला नमूतु अबदा व नहनु नाइमात फला नबासा अबदा व नहनुल मुकीमात फला नुतइमुन अबदा व नहनुर राज़ियात फला नस्तखु अबदा तूबा लमन कुन्ना लहू व काना लना। वाह वाह, हमेशा रहने वाली है, मरेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के हकूक तो छोड़ें, इस दुनिया में आखिरत में क्या हक है वो समझा दे मुझे। आखिरत में एक औरत के पास क्या हक है वही समझा दो। बड़ी बात है, दुनिया के हक तो आप नहीं समझा सके, आखिरत में हक क्या है वही समझा दो। और बाय द वे लेट मी टेल यू गाइस वेरी केयरफुली, अभी मैंने एक तफसीर पढ़ी है, अभी मैं तिबरी में नहीं गया, अभी मैं कुर्तुबी में नहीं गया, ठीक है, अभी मैं मुख्तलिफ हदीसों पे नहीं गया, अभी मैं सिर्फ एक तफसीर पढ़ी है। अभी तो आगाज़े मोहब्बत है, आगे आगे देखो होता है क्या।